الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارہ بنت اسحاق جیسے ہی اسٹیج سے یہ اعلان ہوا تو چھوٹی سارہ اپنی امی جان کا ہاتھ پکڑے پوزیشن پر انعام لینے کے لیے آگے بڑھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد سارہ اور اس کی والدہ گھر واپسی کی تیاری کر رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی کہ کہاں غائب رہتی ہو تم؟ آپ تو عید کا چاند ہی بن گئی ہو۔ سارہ کی والدہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کی دو دوستیں فرحین اور راحیلہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ارے آپ؟ سارہ کی والدہ نے خوشی سے کہا اور تینوں خواتین آپس میں سلام کرتے ہوئے قریب رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ گھریلو ذمہ داریوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ویسے بھی سارہ کے والد کی خواہش بھی یہی ہے کہ میں گھر اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دوں۔ سارہ کی والدہ نے اپنی مصروفیات گنواتے ہوئے کہا۔ فرحین فوراً بولی، ہاں بھائی، یہ مرد تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ عورتیں گھروں میں قید رہیں اور خود جہاں چاہیں گھومیں پھریں۔ تب تک راحیلہ کینٹین سے سب کے لیے چائے لے آئی تھی۔ ایسا صرف عورتیں سوچتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دن بھر ذہنی یا جسمانی مشقت سے بھرپور کام کرنے کے ساتھ ساتھ باس وغیرہ کی جلی کٹی برداشت کرنا، اور مقصد اپنی سہولیات یا آسائشات نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کی خواہشوں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور انہیں بہتر زندگی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہیں ان مردوں کے مزے۔ سارہ کی والدہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیسی خواہشیں؟ جب بھی کوئی چیز خریدنے کا کہو تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ ابھی ہاتھ تنگ ہے تو ابھی فلاں کی ضرورت ہے۔ ہاں، اپنی ماؤں اور بہنوں کی فرمائشیں تو جھٹ پوری کر دیتی ہیں۔ راحیلہ تلخ لہجے میں گفتگو میں شریک ہوئی۔ راحیلہ بہن، دل چھوٹا نہیں کرتے۔ جو چیز ہمارے نصیب میں لکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی، چاہے کوئی 100 رکاوٹیں کھڑی کر دے۔ سارہ کی والدہ نے چائے کا گھونٹ بھرنے کے لیے رکیں اور اسے یہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی کہ ناراض مت ہو، میں بھی آپ کی طرح ایک عورت ہی ہوں، اس لیے جانتی ہوں کہ عورتوں کا دل نہیں بھرتا۔ الماری میں کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پھر بھی کپڑے نہ ہونے کی شکایت کریں گی۔ کسی دوسرے کے پاس اپنے سے بہتر کوئی چیز دیکھ لی تو شوہر کو کوسنا شروع۔ ایسی ہی چھوٹی بڑی باتوں کو لے کر شوہروں کی ناشکری کرتی رہیں گی۔ اس حوالے سے کل ہی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ناشکری کرتی ہیں۔ عرض کی گئی، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسانات سے مکر جاتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا سلوک کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے اگر کوئی ہلکی سی بات پہنچے تو کہے گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ خلوص اور سچائی بہرحال اپنا اثر رکھتی ہے۔ سارہ کی والدہ کی باتیں سن کر فرحین اور راحیلہ کے چہرے پر چھائی ندامت بتا رہی تھی کہ وہ اپنی سابقہ سوچ پر شرمندہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔